ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ عبد الدہور وکرما۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم۔ کلمہ طیبہ کا ورد کر لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ پچھلے ہفتہ آپ نے الحمدللہ کے متعلق کچھ باتیں سماعت فرما لی تھی۔ یوں تو سورہ فاتحہ کے متعلق آپ نے سماعت کر لیا کہ پورے قرآن پاک کے علوم سورہ فاتحہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ ایک ایک لفظ کی اگر تشریح، توضیح، تفسیر، خلاصہ بیان کیا جائے تو ایک لمبا وقت درکار ہو اسے، ایک دو ہفتوں میں بات ختم نہیں ہوتی۔ ایک سمندر ہے، یوں کہہ لیجیے سمندر کا پانی تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا جو علم ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جو علوم اللہ نے رکھے ہیں، ممکن ہے کہ انسان سمندر کا پانی نکال کر کے سمندر کو خالی کر دے، لیکن کما حق کو قرآن میں رکھے ہوئے علوم کو بیان کرنا چاہے نہیں بیان کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ کے بعد رب العالمین لایا گیا۔ الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین کا تعلق کیا ہے؟ پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور رب العالمین کا تعلق الحمدللہ سے کئی طرح سے ہے۔ رب العالمین ایک دلیل ہے ما قبل کے دعوے کی۔ پہلے کہا گیا سب تعریف اللہ کے لیے دلیل دعویٰ ہے، ہر دعوے کے لیے ایک دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بغیر دلیل کے دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ دعویٰ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور دلیل میں بیان کیا جا رہا ہے رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہی تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور جو تمام عالموں کا پالنے والا ہوگا اسی کے لیے سب تعریفیں ہوگی۔ بے شک یہ دلیل ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔
اور الحمدللہ کے بعد جو آیتیں آ رہی ہے ان آیتوں کا ذرا تعلق اور ترتیب کی خوبصورتی دیکھیے، کس خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو رکھا ہے۔ تعریف کرنے والوں کی 4 قسمیں ہوتی ہے۔ بعض تعریف کرنے والے اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تعریف سے مقصود دنیاوی کوئی نفع نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کی تعریف نہیں کرتے کہ دنیا کی مال و دولت انہیں ہاتھ آئے، اور نہ ہی اس لیے وہ تعریف کرتے ہیں کہ انہیں جنت ملے۔ صرف اگر تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جیسے انبیاء کرام، رسولان اعظام اور خاص اولیاء کرام اللہ کی تعریف اور ثنا، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے ان کا مقصود دنیاوی نعمتیں حاصل کرنا نہیں، اور نہ ہی جنت حاصل کرنا ہے۔ جنت کی لالچ میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا کی حمد بیان نہیں کرتے۔ اگر مقصود ان کا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اور بعض لوگ اس لیے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے احسانات، ان احسانات کو دیکھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جیسے کہ شکر گزار اللہ کے بندے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں حمد و ثنا سے، اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا سے ان کا مقصود اللہ کی آئندہ رحمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ انہیں اللہ رب العزت سے رحمت مطلوب ہے، اس لیے وہ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی ہیبت اور جلالت کے ڈر سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ 4 لوگ 4 قسم کے تعریف کرنے والے ہیں، اور ہر قسم کے لیے اللہ نے جملے ویسے ہی ان کے مرتبے کے حساب سے لایا۔ الحمدللہ فرما کر انبیاء، رسولان اعظام اور خاص اولیاء کرام کو بیان فرما دیا، ان میں وہ لوگ شامل ہیں، اور رب العالمین میں شکر گزار بندے آ گئے۔ الرحمن الرحیم میں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں اور آئندہ بھی اللہ کی رحمت کے خواہش مند ہیں، مالک یوم الدین کہہ کر کے اللہ کی ہیبت اور جلالت سے ڈر کر تعریف کرنے والوں کے گروہ کو بیان فرما دیا۔ جیسے تعریف کرنے والے انہی کی نوعیت، ان کی حیثیت کے اعتبار سے اللہ نے ان جملوں کو ترتیب فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ تمام عالموں کا پالنے والا، کیسا پالنے والا، کسے پالنے والا، کب تک پالنے والا، کسے کسے پالے گا، ہمیشہ پالنے والا، ہمیشہ پالتا ہے، پال رہا تھا، پال رہا ہے، پالے گا، اور ہر مخلوق کو پالنے والا۔ اس کی ربوبیت سے کوئی بھی مخلوق خارج نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق۔ اور ایسا رب العالمین حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کریم از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری،
اے سخی انداتا، اے سخی انداتا، تیرے رزق کے خزانے سے کیا مجوسی، اللہ اللہ اللہ، کیا عیسائی، یعنی آتش پرست آنکھ کو پوجنے والے ہوں یا تین خدا ماننے والے ہوں، ایک ان کو وہ بھی تیرے رزق سے کھا پی رہے ہیں، مقررہ روزی ان کو بھی نصیب ہو رہی ہے، ان کو بھی، یعنی اللہ کے رزق کے خزانے سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے بھی کھا رہے ہیں، اللہ کو کے منکر بھی کھا رہے ہیں، اس کو ایک ماننے والے جہاں وہ کھا رہے ہیں، اس کو نہ ماننے والے بھی اللہ کی روزی کھا پی رہے ہیں۔ بے شک بے شک، کیا مجوسی، کیا عیسائی، انہیں مقررہ روزی پہنچاتا ہے۔ دوستارا کجا کنی محروم، تو اپنے دوستوں کو، اپنے ماننے والوں کو کب محروم رکھے گا جبکہ تو اپنے منکروں کی نگہداری کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، تو اپنے نہ ماننے والوں کو جب کھلا پلا رہا ہے تو ماننے والوں کو کب محروم رکھے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے خزانے، رزق کے خزانے سے ہر مخلوق اپنا اپنا حصہ اپنے وقت پر پا رہی ہے، بے شک بے شک، اور ایسا رب العالمین، یوں تو دنیا میں بہت سارے پالنے والے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں جہاں والدین کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ مجھے بچپن میں میرے والدین نے پالا۔ ماں باپ کو بھی رب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی پالنے والے ہیں، ایک مالک ہوتا ہے وہ بھی مربی ہے، وہ بھی پالنے والا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی پالنے والا ہے، لیکن یہ ماں باپ جو ہماری جو پرورش کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، دنیا میں کوئی بھی کسی کو پالتا ہے تو اس کی ایک غرض موجود ہوتی ہے کسی مقصد کے تحت۔ ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش اس لیے کرتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے۔ ایک سردار، ایک مالدار غریبوں کی پرورش اس لیے کرتا ہے تاکہ وقت آنے پر یہ غریب اس کا ساتھ دے، یا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اسے ثواب ملے۔ ایک بادشاہ اپنے رعایا کی پرورش اسی لیے کرتا ہے تاکہ اس کا تخت و تاج برقرار رہے۔ بے شک بے شک، تو جو دنیا میں جو بھی کسی کو پال رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک غرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو پال رہا ہے اس کی کوئی غرض نہیں، اللہ اللہ، بغیر کسی غرض کے اسے تم رب مانو، اللہ خدا مانو تب بھی وہ کھلا رہا ہے، اللہ اللہ، اور تم نہ مانو تب بھی کھلا رہا ہے، تم اسے سجدے کرو تب بھی کھلائے گا، نہ کرو تب بھی کھلائے گا۔ اللہ اللہ، ایسا رب العالمین سبحان اللہ، ایک مالک ہے، اس کی نافرمانی کرو تو تمہیں نوکری سے نکال دے، دانا پانی تم پر بند کر دے، روزی روٹی تمہاری بند کر دے۔ ماں باپ اپنی نافرمانی کرنے پر گھر سے باہر نکال دیں گے، کھانا پانی بند کر دیتے ہیں، لیکن رب العالمین اس کے بندے اس کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جائے، اس کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جائے، کسی کی نافرمانی کی وجہ سے کسی پر رزق کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ اللہ اللہ، ایسا رب العالمین جس کے رزق کے خزانے سے کوئی بھی محروم نہیں۔ بے شک، انسان تو انسان، درخت، شجر، حجر، ساری مخلوقات سب پرورش پا رہے ہیں۔ درختوں میں محنت کرنی اور چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہے،
لیکن اللہ رب العزت نے باغبان کو اس کی خدمت کے لیے متعین فرما دیا. سبحان اللہ. وہ پانی دے، کھاد دے. چرندوں اور پرندوں میں محنت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اڑنے کی صلاحیت ہے. پرندوں کو حکم ہوا تم اپنے گھونسلوں سے باہر نکلو اور کھیتیوں میں جاؤ، وہاں چگو. اور یہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، دن بھر جب واپس ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور انسانوں میں کیونکہ محنت کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور گھومنے پھرنے کی بھی صلاحیت ہے، ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم گھر پہ بیٹھے رہو یا صرف چلو پھرو. جہاں تم گھر سے باہر نکل رہے ہو وہاں محنت و مشقت بھی کرو، تمہیں رزق مل جائے گا. بے شک. ہر ایک کے رزق کے طریقوں کو اللہ نے متعین فرما دیا. اور اللہ کی ربوبیت کا عالم دیکھے، اللہ نے اپنے بندوں کی کیسی پرورش فرمائی. جب ہم پانی کے قطرے کی شکل میں تھے اپنے باپوں کے پشتوں میں، وہاں بھی ہماری پرورش فرمائی. سبحان اللہ. جب ہم اپنے باپوں کے پشتوں سے، پیٹوں سے نکل کر کے ماؤں کے رحموں میں آئے تو رحموں میں پرورش فرمائی. جب روح ڈالی گئی گوشت کے، وہی تو پانی کا ایک قطرہ ہے، خون میں تبدیل ہوا، یہ پرورش ہو رہی نا. وہی خون کا قطرہ پھر گوشت کا لتھڑا بن گیا، پھر اسی گوشت کے لتھڑے میں نقشہ آ گیا، پھر اسی نقشے میں روح ڈالی گئی اور وہاں پرورش پارا 9 مہینے تک کون پال رہا ہے ماں کے پیٹ میں؟ وہی رب العالمین. بے شک. یہاں ماں باپ کو کچھ بھی دخل نہیں ہے پالنے میں. جب وہ باپ کے پشت میں تھا باپ کو کچھ بھی دخل نہیں ہے، باپ کا پرورش میں کوئی دخل نہیں. ماں کے پیٹ میں وہی نطفہ منتقل ہو کر رحم میں آ گیا تو وہاں بھی پرورش اللہ رب العزت فرما رہا ہے. روح تو 4 مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور جب روح ڈال دی گئی تو وہاں پر کون اسے کھلا پلا رہا ہے؟ اللہ ہی اسے وہاں روزی پہنچا رہا ہے. دیکھیے جس طرح درختوں میں کوئی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تو اللہ نے باغبانوں کے ذریعے ان کی پرورش فرمائی. اور جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں تو ہم میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، محنت کرنے کی طاقت نہیں، تو اللہ ہمیں بغیر محنت اور بغیر گھومے وہاں روزی پہنچا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں روزی پہنچا رہا ہے. جب 9 ماہ پورے مکمل ہو گئے پھر ہم اپنی ماں کے گود میں آئے تو پھر وہاں پر بھی ہمیں روزی پہنچا. وہ عالم بھی ہمارا جو شیر خوارگی کا عالم ہے، نہ ہمیں ہوش ہے، نہ خرد ہے، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری روزی کا ہے، نہ ہمارے اندر چلنے کی طاقت ہے، نہ محنت کرنے کی کچھ سکت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ شیر خوارگی کے عالم میں بھی ہماری روزی ہمیں مہیا فرما رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یاد کرو اپنے شیر خوارگی کے عالم کو. جب تم اپنے ماؤں کے گودوں میں تھے نہ تمہیں ہوش تھا، نہ خرد، نہ تمہیں کچھ تمیز تھی. تمہیں یہ تک نہیں معلوم تھا کہ تمہاری روزی تمہیں کہاں سے ملنا ہے. تمہارے اندر گھومنے پھرنے کی بالکل سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. تمہیں بھوک کا احساس ہوا. اس وقت تمہاری رہنمائی کس نے کی کہ تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے تمہاری رہنمائی کی ہے تمہارے ماؤں کے پستانوں کی طرف. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہارے شعور میں یہ بات ڈالی، تمہارا رزق میں نے تمہارے ماؤں کے چھاتیوں میں رکھا ہے. یہ بچے کو یہ کیا تمیز کہ جیسے ہی ماں اپنے گود میں لے کر اپنے لال کو سینے سے لگا لیتی ہے تو اپنا رزق حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ رہنمائی کس نے کہ اللہ فرماتا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ.
ہم نے تمہاری رہنمائی کی. بے شک. اور یہ اس میں ماں کی پرورش کو کچھ بھی دخل نہیں ہے. یہاں تک ماں کا کام تو صرف اٹھا کر کے سینے سے لگا لینا ہے. ہاں دودھ کا مہیا کرنا یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. بے شک. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان گوشت کے ٹکڑوں میں اس کی غذا رکھی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالن ہار، اور ایسا پالن ہار جس کی ربوبیت کی یہ شان کہ کوئی بھی مخلوق اس کی پرورش سے خارج نہیں ہے. جیسا جیسا بڑا ہوتا گیا، 2 سال تک وہ دودھ پر ہی اس کا گزر بسر ہوتا رہا. پھر جب دانت نکلے، دودھ کا پلانا منقطع، اور پھر اسے سخت غذائیں اللہ نے عطا فرمائی. کھاتا پیتا رہا، اپنی پرورش، اپنی نشو و نمائی کرتا رہا. کہ پرورش دیکھے، 18,000 عالم ہیں. 18,000 ایک عالم نہیں ہے، 18,000 عالموں کا پالن ہار ہے. انسان ایک عالم ہے، عالم ارواح، عالم اجسام، عالم ناسوت، عالم ملائکہ، عالم امکان، عالم جمادات، عالم جنات، عالم انسان وغیرہ وغیرہ. اس طرح 18,000 عالموں کا پالن ہار ہے. تفسیر روح البیان میں صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں انسانوں کی ہی 125 قسمیں ہیں. انسانوں کی ہی 125 قسمیں، مطلب انسان ہی میں 125 عالم ہیں. صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں بعض ان میں سے ایسے ہیں ان کی آنکھیں ان کے سینوں پر ہے، اور بعض جن کے سر کتوں کی مثل ہے. مختلف طریقوں کی انہوں نے صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا ہے. انسانوں میں 125 قسم کی مخلوقات ہے. جب ہم خود اپنی جنسیت، اپنی نوعیت کے افراد کو نہیں جانتے تو پھر اللہ کی ربوبیت کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ تو سارے عالموں کو پالنے والا صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ. اور اس کی ربوبیت کا عالم دیکھے. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر آسمانوں سے پانی کو نازل فرمایا، اور پھر زمین سے تمہارے لیے قسم قسم کی غذائیں اگائی، کھاؤ تم. قسم قسم کی غذائیں اگائی. حضرت شیخ سعدی فرماتے ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کارن، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ بارش، یہ سب حضرت انسان کے لیے ہے. کیونکہ چاند کی چاندنی میں بھی وہ اپنے رزق کی کو تلاش کرتا ہے، دن کے اجالے میں بھی رزق کو تلاش کرتا ہے. یہ ہوائیں بھی اس کے رزق کے لیے ہے، یہ بارش بھی اس کے رزق کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کارن تاتو نانے بکف آری بغفلت نہ خوری، یہ ساری چیزیں جو اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے،
सूरज हमें धूप दे रहा है, बादल साया कर रहा है, बारिश बरसा रहा है, हवाएं चल रही है। कभी ये अपनी ड्यूटी में कभी सुस्ती और काहिली से काम नहीं लेते, अपने अपने काम में सारे मसरूफ है। किस लिए? ताकि हजरत इंसान एक रोटी हासिल कर ले, अपनी रोजी हासिल कर ले। तातुना ने बकफ आरी बगफलत न खोरी, ताकि तू एक रोटी हासिल करे, यानी तू अपनी ग़िज़ा हासिल करे और उसे गफलत से ना खाए। अज हमा बहरे तू सरगश्त ओ फरमा बरदार, ये सारी चीज़ें तेरे ताबे है। चाँद हो या सूरज, या आसमान हो या कहकशा, ये सितारे हो या हवा हो, बारिश हो, सब तेरे फरमा बरदार हैं, सब तेरे ताबे हैं, सब तेरे लिए हमने बनाए हैं। अज हमा बहरे तू सरगश्त ओ फरमा बरदार, ये सारी चीज़ें तेरे लिए परेशान हैं और तेरी फरमा बरदारी भी है, ताकि तू इन सारी चीज़ों से नफ़ा हासिल करे, इन सारी चीज़ों से तू लुत्फ़ अंदोज़ हो, तू किस्म किस्म के मेवाजात खाए, किस्म किस्म के तू फल खाए, किस्म किस्म की ग़िज़ाएँ तू हासिल कर ले, तू ताकि तू इन सारी चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होकर अपने जिस्म की नशो नुमाई करता रहे। अज हमा बहरे तू सरगश्त ओ फरमा बरदार, ये सारी चीज़ें, चाँद सूरज सितारे, ये बादल, ये हवाएं, ये सारी चीज़ें जब तेरी फरमा बरदारी में है और कभी इन्होंने नफ़ा पहुँचाने में सुस्ती और काहिली नहीं की, अपने काम करने में कभी सुस्ती नहीं की है, कभी काहिली से काम नहीं लिया। शर्त इंसाफ ना बाशत कि तू फरमाना बारी, इंसाफ का तकाजा अब ये नहीं है कि तू फरमा बरदारी ना करे। अल्लाह अल्लाह। ये शर्त इंसाफ का तकाजा ये नहीं है। इंसाफ ये नहीं है कि जब सारी चीज़ें तेरे फ़ायदे के लिए और तेरी खिदमत भी लगे हुए हैं और तू है कि अल्लाह की इबादत छोड़कर उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय तो उसकी नाराज़गी के कामों की तरफ बढ़ रहा है, बजाय तो रब की बारगाह में अपने सर झुकाने के, उसको अपना मसजूद और माबूद तस्लीम करने के, जो तेरे लिए तेरी खिदमत के लिए पैदा किए गए उनके सामने तू सर झुका रहा है, उनको तू अपना माबूद और मसजूद बना रहा है। ये शर्त इंसाफ न बाशत कि तू फरमाना बरी। इंसाफ का तकाजा ये नहीं है कि तू फरमा बरदारी ना करे। इंसाफ ये है कि जब ये सारी चीज़ें तेरी खिदमत गुजारी में आए तो तू अल्लाह की इबादत में लगा रहे। रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का पालनहार, और ऐसा पालनहार अल्लाह फरमाता व सख्खर लकुमुल फुल्क लितजरिया फिल बहरी बिअम्री, और हमने ही तुम्हारे लिए कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। ये पानी की कश्तियाँ जो हवाओं में चलती, पानी की नहरों को चीरते हुए उनका सीना चीर करके एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच रही है, हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। जबकि पानी का काम है कि एक सिक्का उसमें डालो तो वो अपने अंदर कर ले, लेकिन हज़ारों टन माल लेकर के कश्ती पानी में एक पत्ते की तरह एक किनारे से दूसरे किनारे बड़े आसानी के साथ पहुंच रही है। अल्लाह अल्लाह। हमने तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपनी तिजारती मालों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ले जाओ और अपनी परवरिश कर लो। हाँ हाँ। रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का पालनहार, और ऐसा पालनहार कि उसकी रुबूबियत की शान आप देखें। वसख्खर लकुमुल अनहार, और नहरों को हमने तुम्हारे लिए ही मुसख्खर किया है। ये नहरें जो जारी की है पानी की नदियाँ, ताकि तुम उन नहरों के ज़रिए से अपने खेती बाड़ी को सैराब करके उससे किस्म किस्म के फल, किस्म किस्म की ग़िज़ाएँ उगा करके खाओ। ये हमारे हुक्म से तुम्हारे ताबे है। वसख्खर लकुमुल अनहार वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइमैन,
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور ہم نے چاند اور سورج کو بھی تمہارے ہی تابعداری میں رکھا ہے۔ یہ چاند جو نکلتا ہے وہ اپنی خوبصورتی بکھیرنے کے لیے نہیں، وہ اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سورج جو ابھی جو دھوپ عطا کر رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی طاقت اور اپنا پاور تمہیں دکھائے، اس لیے کہ یہ دونوں تمہارے لیے ہے۔ چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، سورج وقت پر نکلتا ہے، جتنا جہاں اسے دھوپ بکھیرنا پڑتی ہے اسے اتنا ہی وہ اپنی دھوپ کو بکھیرتا ہے۔ اور اس کے دھوپ کے بکھیرنے میں بھی آپ دیکھیں، ورنہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قرآن میں بھی متعدد مقامات پر سورج کے متعلق آیا ہے کہ یہ چوتھے آسمان پر ہے، سورج چوتھے آسمان پر، چوتھے آسمان پر ایک زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 5000 سال تک تیز گھوڑا دوڑانے کی تیز گھوڑا دوڑائے 5000 سال تک، اتنی دور کی مسافت پر زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر ہے تو اس کی تپش کا یہ عالم ہے، اور اب پہلے آسمان پر آ جائے تو اس کی تپش کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے سورج کو بھی ہم نے تمہارے ہی تابع کیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اور چاند کو بھی ہم نے تمہارے ہی لیے مسخر کر رکھا ہے، تاکہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے تم فائدے حاصل کرتے رہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو بھی ہم نے تمہارے ہی تابع کر رکھا ہے۔ تم رات سے بھی فائدہ حاصل کرو، رات میں کمانے والے رات میں کمائے، اور دن میں کمانے والے دن میں کما لے۔ یہ رات کا آنا جانا بھی تمہارے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور اسی پر بس نہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے ہم سے مانگا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار، جو ہم نے مانگا وہ بھی دیا، جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرمایا۔ ہم مانگے یا نہ مانگے وہ ہے رب، وہ پالنہار ہے۔ ہماری مانگی ہوئی چیزیں بھی ہمیں عطا فرمایا اور نہ مانگی ہوئی چیزیں بھی ہمیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے تمہیں دیا ہے ہر وہ چیز جو تم نے ہم سے مانگا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے، ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب رب العالمین ہے تو ہماری ہر دعا قبول ہونی چاہیے۔ جب وہ پالن ہار ہے، اس کا کام ہی پالنا ہے، تو ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں کیوں نہیں عطا فرماتا؟ بندہ اپنی نادانی اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ چیزیں بھی مانگ لیتا ہے، اسے جو سود مند نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی، اس کے حق میں وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں بھی وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، لیکن رب ایسا حکیم اور رحمان و رحیم ہے کہ اپنے بندوں کو وہ چیزیں نہیں دیتا جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ بس اوقات ہم دولت مانگتے ہیں لیکن ممکن ہمارے لیے وہ دولت مضر ثابت ہو سکتی ہے،
نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اگر ہمارے پاس دولت آ جائے تو ممکن ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے. یہ ممکن ہے. اس لیے ہمارے دولت مانگنے پر بھی ہمیں دولت نہیں عطا ہوتی. ہم صحت مانگتے ہیں, ممکن ہے کہ ہم اگر صحت ہمیں حاصل ہو تو ہم کسی اور گناہ میں ملوث ہو جائیں. اس لیے ہم صحت مانگنے کے باوجود بھی ہمیں صحت نہیں ملتی ہے. اس لیے اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں. بے شک حق ہے. لیکن اللہ رب العالمین ہے, اللہ جب یہ فرما رہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم مَّنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے سچی بات کہنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے سچا بولنے والا کون ہے؟ تو جب اللہ یہ فرما رہا ہم نے تم کو ہر وہ چیز دی جو تم نے ہم سے مانگا. بندے مانگتے بہت ساری چیزیں, بہت ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے. دنیا میں اس کا دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن نتیجہ یہاں نہیں اخذ ہوتا دنیا میں. آخرت میں ان دعاؤں کا ثمرہ ہمیں نصیب ہوگا. اس لیے اللہ نے ہمیں وہی چیزیں عطا فرمائی جو ہمارے لیے سود مند ہو. ہماری ہر مانگی ہوئی چیز, ہم نادان ہیں, اللہ حکیم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. ہم اپنی نادانی سے ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے سود مند نہیں ہوتی, نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ ہمیں وہ چیزیں نہیں عطا فرماتا. ماں باپ بھی پرورش کرنے والے ہیں. بسا اوقات ہم ایسی چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. زیادہ ضد کرنے پر وہ ہمیں دے دیا جاتا ہے. ڈاکٹر نے کہا اسے کھٹائی مت دینا, ہم کھٹائی کھانے کے لیے ضد کر رہے ہیں. زیادہ اصرار اور ضد کرنے پر ماں باپ کھٹائی دے دیتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا میٹھا مت کھلانا بچے کو, ہم زیادہ ضد کرتے ہیں تو ماں باپ دے دیتے ہیں. تیز مت کھلانا, ضد کرنے پر وہ بھی جو ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ ہے جانتے ہوئے بھی ماں باپ ہمیں دے دیتے ہیں. لیکن رب ایسا نہیں ہے, ایسا پرورش فرمانے والا نہیں. ہمیں وہی چیزیں عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو, سود مند ہو, فائدہ مند ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو مانگے وہ ہمیں دے, لیکن ہمیں وہی دے گا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. ایک صحابی کا واقعہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا. بڑے غریب تھے, انہیں مسجد کی کبوتری کا لقب ملا تھا. یعنی ہم وقت مسجد ہی میں بیٹھا کرتے تھے, مسجد ہی میں رہا کرتے, ایسے عبادت گزار, ریاضت گزار. تو ایک شخص تھے, حضور کے زمانے میں تھے, لیکن بڑے مفلس, تنگ دست تھے. ایک ہی کپڑا ان کے پاس پہننے کے لیے تھا. کبھی کبھی جماعت چھوٹ جاتی تھی, تاخیر سے پہنچتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ایک مرتبہ حضور نے پوچھا تاخیر کیسے ہو جاتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تنگ دستی کا آپ نے ذکر کیا. میں غریب ہوں, مفلس ہوں, نادار ہوں, میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے, یہی کپڑا میری بیوی پہن کر نماز پڑھتی ہے, جب وہ پڑھ کر فارغ ہوتی ہے تو وہ کپڑا میں پہن کر کے آتا ہوں. کہا دعا کیجئے حضور, یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں کہ یہ تنگ دستی دور ہو جائے. نبی غیبدان نے فرمایا تیرے لیے یہی بہتر ہے, تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اسی پر اللہ کا شکر ادا کر. اور ضد کیا انہوں نے, نہیں مجھے کچھ مال چاہیے. حضور نے پھر فرمایا, بار بار اصرار اور ضد کرنے کے بعد
بارہا حضور فرماتے جب جب انہوں نے تکرار کی تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کر۔ جب بہت اصرار کیا تو حضور نے ان کے حق میں مال کی دعا فرمائی، ان کی بکریوں میں برکت کی دعا کی۔ اس شخص کی بکریوں میں بکریاں تھیں تو اب بکریوں میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوئی، تو پھر اس کے لیے الگ سے ایک مکان بنانا پڑا محلے میں۔ پھر وہ مکان بھی بکریوں سے بھر گیا، اور پھر وہ بکریاں ادھر ادھر گھروں میں جا کر کے دوسروں کے گھروں میں نقصان پہنچاتی رہی، تو محلے والوں نے شکایت کر دیا تمہاری بکریاں ہمارے گھروں میں آ کر ہمارا نقصان کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے جب ٹوکنا شروع کر دیا تو وہ مدینے کے باہر اپنا گھر بنا لیا۔ پہلے جب بکریاں نہیں تھی تو ہم وقت مسجد میں بیٹھے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ جب بکریاں بڑھ گئی تو بکریوں کی خدمت گزاری بھی، اب 5 وقت کی نماز میں حاضر ہونے والا شخص کبھی ظہر غائب، کبھی عصر غائب، کبھی مغرب غائب، کبھی عشاء غائب ہو رہی ہے۔ اب جب مدینے کے کنارے پر ان کا گھر بن گیا تو پھر اب 5 وقت بھی گئے، جمعہ آنے لگے۔ اسی طرح اور مال بڑھتا رہا، اتنا بڑھ گیا کہ مال میں وہ اتنے منہمک ہو گئے یہاں تک کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے پاس زکوٰۃ کا حکم دے کر بھیجا کہ اس کے پاس بھی بہت ساری بکریاں ہیں، بکریوں کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لہذا جا کر ان سے زکوٰۃ لے کر آنا۔ اور زکوٰۃ کی جب بکریاں نکالی گئی تو ڈھیر ساری بکریاں نکلی، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہو تو اب ہر 40 بکری میں سے ایک بکری اگر کو نکالا جائے تو بہت بکریاں ہو گئے، 100 کے حساب سے بکریاں ہوئی۔ تو یہ سوچا اس شخص نے اتنی ساری بکریاں میں فری میں دے دوں؟ اللہ اللہ اللہ۔ مال کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا، دیکھا نے بھیجنے والے کون ہیں، جن کی دعا سے اتنا کثیر مال نصیب ہوا وہ بھیجے ہیں قاصد کو، لیکن اس نے سوچا نہیں۔ مال نے انہیں اتنا اندھا اور بہرا اور گونگا کر دیا کہ مال کی خواہش نے انہیں یہ تک اس کی شدھ بدھ نکال دی کہ یہ حکم الہی ہے زکوٰۃ۔ کہا کہ میں حساب لگا کر کے سوچوں گا، واپس کر دیا۔ جو زکوٰۃ کے لیے جو لینے کے لیے گئے تھے ان کو واپس کر دیا۔ تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کے شکایت کی، انہوں نے ایسا کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا میں نے اس سے کہا تھا تیرے لیے مال بہتر نہیں ہے۔ پھر اس کا نام لے کے کہا کہ تو تباہ ہو گیا ہو، غالباً ثعلبہ نام ہے ان کا، ثعلبہ تباہ ہو گیا۔ پھر حضور کے پاس زکوٰۃ لے کر کے آیا وہ شخص، لیکن حضور نے ان کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کے زمانے میں زکوٰۃ بہت ساری بکریاں لے کر آئے، تو حضرت صدیق اکبر نے یہ کہہ کر کے پھرا دیا حضور نے تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو ابو بکر کیسے قبول کرے گا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں لے کر آیا تو فاروق اعظم نے بھی اسے یہ کہہ کر لوٹا دیا حضور اور ابو بکر تمہاری زکوٰۃ نہیں لے پائے تو میں تم سے کیسے لے سکتا ہوں۔ تو وہ زکوٰۃ کا منکر ہو کر گمراہ ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا تھا اسے تیرے لیے مال بہتر نہیں ہے۔ ہم غربت کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے مال کو طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ ایسا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں غربت دی ہے تو وہ انصاف ہے، اس کا عدل ہے۔ انہیں ہمیں کسی طرح مجبور رکھا ہے تو یہ اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے۔
یہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت سارے شکایت کرتے ہیں اگر اللہ نے دولت دی ہے تو دولت دے کر کے بھی اپنے بندے کو آزماتا ہے, اور اگر کسی کو غربت دی ہے تو اسے غربت دے کر کے آزما رہا ہے. رب العالمین تمام عالموں کا پالنہار, اور ایسا پالنہار جس کی روزی رزق کے خزانے سے کوئی بھی خارج نہیں, ہر کوئی رزق حاصل کرتا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے اس کی پرستش کرنے والے ہو چاہے اس کی پرستش سے منہ موڑنے والے ہو, ہر ایک اس کے رزق کے خزانے سے اپنا اپنا حصہ اپنے اپنے وقت پر حاصل کرتا ہے. ایسا رزاق کہ ہماری نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم پر رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں فرماتا. رب العالمین تمام عالموں کا پالنہار ہے. اس میں رب کا معنی مالک کے بھی آتے ہیں, سردار کے بھی آتے ہیں, پالنے والے کے بھی آتے ہیں. اور عالمین عالم کی جمع ہے, اور عالم ما سوا اللہ کو عالم کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے عالم ہے, اللہ عالم نہیں ہے. اللہ عالم کا خالق ہے, ما سوا اللہ کو عالم کہتے. یہ ایک عالم ہے, یہ زمین و آسمان جس میں ہم ہیں ایک عالم ہے. اسی طرح 18,000 عالم ہے, عالم ارواح ہے, عالم امکان ہے, عالم جبروت ہے, عالم ناسوت ہے. یہ تمام عالم ہیں. اور بھی اسی عالم میں کتنے عالم ہیں. یہ عالم بہت چھوٹا ہے. یہ جو عالم ہم جو دیکھ رہے ہیں بہت چھوٹا عالم ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے, قرآن شریف کا بھی مفہوم ہے, مجھے ذہن میں آیت نہیں ہے, کہ جنت کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کو اس میں رکھ دیا جائے تو ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ بہت بڑے میدان میں سن کنکریاں رکھی ہے. جنت کی وسعت اتنی ہے, اتنی بڑی جنت ہے. جنت بھی ایک عالم ہی ہے, جہنم بھی ایک عالم ہے. جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اس میں ایک پتھر ڈالا جائے تو 70,000 سال کے بعد نیچے پہنچے گا. اور زمین و آسمان کی گہرائی کا عالم, آسمان سے کوئی پتھر نیچے نازل کر دے تو 12 گھنٹے سے پہلے نیچے آ جائے گا, وہ پتھر نیچے آ جائے گا. لیکن جہنم کی گہرائی کا اندر, جہنم بھی ایک عالم ہے. یہ تمام عالم, کیونکہ ما سوا اللہ کو عالم کہا جاتا ہے. تمام مخلوقات کا ہم دنیا میں ہے, یہاں بھی پالنے والا ہے, زندگی میں بھی پالے گا, بعد مرنے کے بھی ہماری پرورش فرمائے گا. جنت میں ہے تب بھی ہمیں پالے گا. ایسا رب العالمین جس کی ربوبیت سے کوئی بھی مخلوق خارج نہیں ہے. ہر مخلوق اپنا اپنا رزق اللہ کے رزق کے خزانے سے حاصل کرتی رہتی ہے, کرتی رہے گی جب تک رہے گی. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. سب خوبی اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. اس تعلق سے جتنی میرے ذہن میں باتیں تھی میں نے آپ کے روبرو بیان کر دیا. اور بھی بہت باتیں ہیں جو علمی باتیں ہیں, وہ آپ کے سمجھ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. جو علمی نکات ہیں اور جو سمجھنے کے ہیں یا سمجھانے کے ہیں میں اس کو بیان کر دیا ہوں. انشاءاللہ الرحمن الرحیم کے متعلق اگلے ہفتے آپ سماعت فرما لیں گے. دعا ہے کہ مولا تعالی ہماری رزق میں وسعتیں, برکتیں, رحمتیں نازل فرمائے.
اور حلال کھانے پینے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شکوہ شکایات سے محفوظ فرمائے، اور اس کے ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرنے کی ہم سبوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیحہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔